سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے لیکچر نمبر 9 کھل گیا ہے، آج ہم نے لیکچر نمبر 10 پڑھنا ہے، میں اس کی فائل بھی شیئر کرتا ہوں۔ ابھی تک ہم جو پڑھ چکے ہیں اس سبجیکٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو علم حاصل کرنے کے آداب جو ہیں ان میں کیا ضروری ہے کہ ادب جو ہے ایک تو وہ اہم ہے، اس لیے کیونکہ ادب کی بنیاد کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں، اور اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے شروع سے کہ پہلے علم حاصل کر ادب حاصل کرتے تھے، اس کے بعد پھر علم حاصل کرتے تھے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ علم ہے کیا، جب اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ تحصیل علم کا جو کام ہے یہ ہے کیا، تو پھر ہم اس حساب سے اس کو ٹریٹ کریں گے۔ علم حاصل کرنا بذات ہی عبادت ہے، وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دی ہے، اور عبادت بغیر علم کے نہیں کی جا سکتی۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ عبادت کیسے کرنی ہے تب تک ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جو دین کا علم ہے اس کا حصول بھی عبادت ہے۔ پھر یہ پڑھا تھا ہم نے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین نے عبادت کس چیز کو ڈکلیئر کی ہے، تو ہر وہ چیز، ہر وہ قول، وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کا باعث ہو، وہ عبادت ہے۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عبادت کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں۔ پہلی چیز اس میں یہ تھی کہ صحیح العقیدہ مسلمان کی عبادت قبول ہوگی، اس کے علاوہ جو بھی کام کرتا رہے گا اس کا ثمرہ نہیں ملے گا، کیونکہ بنیادی طور پہ عقائد درست ہوں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کے اللہ کو ماننے والا اور بلیور انسان کنسیڈر ہوگا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے عقائد درست ہوں۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے کہ وہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اس میں کسی اور کو دکھانا، کسی اور کی رضا یا ریاکاری، رضامندی کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کی جائے، یعنی سنت کے مطابق ہو وہ جو عبادت ہے وہ یعنی خود سے نہ بنائی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین وان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بہترین سچی ترین بات اللہ کی بات ہے، اور بہترین راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین چیز وہ نئی چیز ہے، انوویشن ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم انوویشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سراہتے ہیں، لیکن دین کے اندر ہم کوئی چیز جب نئی انٹروڈیوس کراتے ہیں، خاص کر عقائد یا عبادات میں، تو حضور نے کہا کہ یہ بدترین چیز ہے، اور ہر انوویشن جو ہے وہ اللہ کی نظر میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس میں اتباع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اتباع سے مراد یہ ہے کہ وہی عقائد ہم نے اپنانے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور وہی عبادات کرنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور ویسے ہی کرنی ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی۔ اس میں وضاحت کیا ہے کہ وہ کام جن کو کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ مقاصد جو حاصل کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، ان کے حصول کے لیے کوئی نیا طریقہ کار اپنانا بدعت نہیں ہے۔ جیسے دین کا علم حاصل کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، تو اب ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وایا دس آن لائن کلاس، تو یہ چونکہ جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا ہے، تو یہ طریقہ ہمارا اپنانا بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ کام کرنا جس کا اصلاً ابتداءً حکم ہی نہیں ہے، اس کو نئے طور پہ دین کے نام سے انٹروڈیوس کروانا اور پھر اس کو کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور بدعات کا تعلق عقائد اور عبادات سے ہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ رسم و رواج جو ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی بندہ نئی چیز اپناتا ہے تو بدعت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار کے ساتھ مشابہت سے منع فرمایا ہے۔
کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو جس طرح کفار کرتے ہیں یا ان کا جو دینی شعار ہے ویسا طریقہ نہ اپنائیں اپنی عام گھریلو زندگی کے اندر، روزمرہ کی زندگی کے اندر. تو لیکن اگر کریں گے ایسا تو وہ گناہ ہوگا، لیکن بدعت نہیں ہوگی. بدعت وہی ہوگی جو عقائد اور عبادات سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے پہلے کہ عقائد اور عبادات توقیفی ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی چیز مائنس نہیں کر سکتے، وے آف ڈوئنگ اٹ ہم چوز نہیں کر سکتے. عقائد اور عبادات اللہ نے جیسے بتا دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کر کے دکھا دیے، بالکل بنوان ویسے ہی قبول کرتے. تو یہ باتیں پڑھنے کے بعد پھر ہم اس سے آگے بڑھے اور ہم نے کہا کہ اچھا دین کا علم جب ہم نے حاصل کرنا ہے، بدعت سے بھی بچنا ہے، تو پھر مزید اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا. اس میں جو ادب بتایا گیا تھا طالب علم کے لیے وہ یہ تھا کہ طالب علم کو بحث سے، مباحثے سے، مناظرے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا کہ جو طلباء ہیں یا نئے دین کا علم سیکھنے والے ہیں وہ بحث کریں، مباحثہ کریں اور جدال کریں، مرا کریں، بلکہ اللہ نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ سمجھدار اور اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ بلکہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ایمان والوں کا اور عباد الرحمان کا اور اللہ کے اچھے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصم، کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو جھگڑالو ہوتا ہے، جو بحث زیادہ کرتا ہے، جو جھگڑے کرتا ہے، جو اور پھر خاص طور پہ طالب علم کے لیے خطرناک کیوں ہے. ایک تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم چونکہ جوش و جذبہ تو اس میں ہوتا ہے لیکن علم ابھی ابتدائی درجے میں ہوتا ہے تو وہ خود شبہات کا شکار ہو سکتا ہے. یعنی وہ کسی سے بحث کرنے جائے گا، مثال کے طور پہ کسی ملحد کو جا کے کہے گا کہ جی تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے، اور دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، اور اس کی تیاری اور جو ہے مکمل نہیں ہوگی اس موضوع پہ، تو وہ اس سے 2-3 اشکال کرے گا اور یہ جو ہے خود پھنس جائے گا، اب سب جواب نہیں آئے گا تو پھر سوچنا شروع کر دے گا کہ پتہ نہیں میں کیوں نہیں جواب دے پایا، یا اس کی دلیل میں پھنس جائے گا، پھر سوچتا رہے گا، پھر شبہات آ جائیں گے. تو ابتدائی طالب علمی میں تو خاص طور پہ مناظرات سے اس لیے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ کہیں انسان خود ہی نہ قابو میں آ جائے. جس طرح ضروری نہیں ہے کہ جو جس سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہو. اگر انسان مثال کے طور پہ سانپ سے بھی لڑائی کرنے جاتا ہے اور سانپ کو پکڑنے کا طریقہ نہیں آتا تو سانپ کاٹ لے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سانپ زیادہ اچھا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس سے لڑنے کا طریقہ ہی نہیں جانا، آپ نے اس کے زہر کو سے کس طرح سے بچنا ہے یا اس کے ڈنگ سے کس طرح سے بچنا ہے، اس کی مہارت ہی نہیں حاصل کی. تو دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان بحث مباحث میں پڑتا ہے تو اس کے اندر ضد آ جاتی ہے، پھر وہ سمجھنے سمجھانے کے لیے بات نہیں کرتا بلکہ اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی ٹانگ اوپر کرنے کے لیے اور دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ بحث مباحثہ کرتا ہے. تیسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جھگڑالو جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور امت کو پیغام دیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَتَصْبِرُوا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، اس سے کیا ہوگا، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور تمہاری نیک نامی ختم ہو جائے گی، یعنی لوگ تمہارے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام رواج ہوتا ہے کہ وہ لوگ، وہ کاروبار کے شراکت دار ہوں یا گھر میں بھائی ہوں، اگر وہ اتفاق سے رہیں اور لوگوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کو تو تکرار نہ کریں تو سب کی عزت ہوتی. لیکن اگر وہ ایک دفعہ محلے میں، بازار میں یا لوگوں کے سامنے لڑ پڑے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں تو سب کی عزت گر جاتی. تو یہی ہوتا ہے کہ اگر انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آپس میں لڑنے لگو گے تو وہی کی ہیبت اور وقت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، اور جب گالی گلوچ شروع کر دو کہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جاؤ گے. اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے حوالے سے بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے مسجد نبی شریف کے اندر، اور باہر آئے تو دیکھا دو انصاری صحابی جو ہیں وہ آپس میں بحث کر رہے تھے اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس تعین کو اٹھا لی اور ان کو فرمایا کہ ان کی وجہ سے اب قیامت تک جو مسلمان ہیں وہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کریں گے. تو اس طرح سے جو لڑائی جھگڑا ہے وہ اللہ کی نظروں میں ویسے بھی برا ہے.
اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ دل بھی انسانوں کا سخت ہو جاتا ہے کہ جب انسان کا مطمع نظر ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے کو زج کرنا ہے اور اس نے مناظرے کرنے ہیں، لڑائیاں کرنی ہیں، تو پھر اس کے ہاں اخلاق بھی جو ہے وہ اس کے اتنے ویسے نہیں رہتے جیسے ہونے چاہیے، اور اس کی جو کیا نام ہے، اس کا جو نیت ہوتی ہے دین کا علم حاصل کرنے کی، اس میں بھی خلل آ جاتے ہیں، اور اس میں ایسے ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں علم حاصل کرتا، بلکہ وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، اپنے مخالف کو لاجواب کرنے کے لیے اور مناظرہ وغیرہ جیتنے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے پھر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں اور اخلاق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کسی سے حق اور باطل کے حوالے سے گفتگو ہی نہیں کرنی، بات ہی نہیں کرنی۔ اگر کسی نے اچھے انداز میں کسی سے مناظرہ کرنا ہے تو اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، شرائط کیا ہونے چاہیے، یہ بھی ہم نے پڑھی۔ وہ یہ ہے کہ اول تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مقصود اصلاح کرنا ہو، دوسرے کو حقیر دکھانا نہ ہو، بلکہ دوسرے کی اصلاح کرنا ہو کہ مجھے حق بات پتہ ہے اور یہ بات کسی طرح دوسرا بندہ سمجھ جائے۔ دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے اس کے حوالے سے مکمل علم ہو، کے حوالے سے پوری تیاری ہوگی، یہ نہ ہو کہ وہ ایک ٹاپک کو چھیڑ کے کہیں بات کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کی تیاری اپنی نہیں ہے، اور جب تیاری نہیں ہے تو پھر جو بات کر رہا ہے اس کا اثر بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ اس نے تو اس موضوع کی پر تیاری نہیں کی ہوئی، اور اگلا بندہ سوال کرے گا، اعتراض کرے گا، یہ فوراً لاجواب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں تو اس مناظرے کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابھی حکم دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن، یقول هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ علی وجہ البصیرہ، علم کی بنیاد کے اوپر دعوت دو اللہ کی طرف۔ تو پہلا ایک مقصد یہ ہو کہ اصلاح کرنی ہے، تذلیل نہیں کرنی، ہرانا نہیں ہے۔ دوسرا علم ہو مطلوبہ۔ تیسرا اس نیت سے جائے گا کہ جہاں پہ جس جزئی میں بھی اگلا بندہ صحیح بات کہہ رہا ہوگا اس کو قبول کرنے کی نیت ہے، کہ اتنا اخلاص ہو۔ بلکہ صرف کے اندر اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے سبحان اللہ، کہ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلے کے اوپر اختلاف تھا، دونوں کا قول جو تھا، دونوں کی رائے جو تھی بالکل مختلف تھی۔ اب ان دونوں حضرات نے آپس میں اس موضوع کے اوپر بات کرنا شروع کی، اور بات کرتے کرتے یہ نوبت آئی کہ جو موقف شروع میں امام شافعی کا تھا وہ موقف امام احمد بن حنبل کا ہو گیا، اور جو شروع میں موقف امام احمد بن حنبل کا تھا وہ موقف امام شافعی کا ہو گیا، اور اسی یعنی بات گفتگو کرتے کرتے دونوں کا موقف بدل گیا۔ ایک نے کہا نہیں وہ بات اب درست ہے جو آپ کہہ رہے تھے، دوسرا کہنے لگ گیا کہ نہیں وہ بات درست ہے جو آپ کہہ رہے تھے، اور اب اس میں وہ دلیلیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں دراصل آپ کا موقف صحیح ہے اور میرا موقف جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ بات کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ مناظرے کی طرف یا بحث کی طرف جاتے ہیں، اس طرح سے وہ اخلاص کے ساتھ حق کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح سے چوتھی بات یہ ہے کہ اگر مناظرہ کرنا بھی ہے تو اس کو الا باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں کرنا ہے، یعنی اتنے شائستہ انداز میں بات کی جائے کہ اگلا بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ وَفَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تو اب ہم اس کے بعد بحث و مناظرے کے حوالے سے ہم نے جو بات کی تھی یہ مکمل ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کا موضوع جو ہمارا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کلام سے پرہیز کرنا ہے۔ اب تک جو میں نے گزارش کی اس میں اگر کسی کو سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ استاد کلیئر ہے الحمدللہ۔ چلیے الحمدللہ۔ اچھا جی، یہ میری اسکرین تو شیئر نہیں ہو رہی ابھی؟ نہیں استاد ابھی شو نہیں ہو رہی۔ چلے میں نکالتا ہوں۔ اچھا جی، اب ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جی علم کلام سے پرہیز کرنی ہے۔ علم کلام کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آپ میں سے پتہ ہے تو بتائیں۔ علم کلام کا نہیں پتا؟ چلیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جی جی اسلامی عقائد سے متعلق جو بحث مباحثہ ہوتا ہے اور اس میں دلائل کو جاننے کا نام علم کلام ہوتا ہے۔
اصل میں نا ابتداءً تو عقائد کو علم کلام نہیں کہا جاتا تھا. بعد میں یہ ہوا کہ ایک یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ اسلامی عقائد کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا، یعنی کو جو کچھ قرآن پاک میں ہے، جو کچھ حدیث شریف میں ہے، وہ دینی طور پہ تو ثابت ہے نا، لیکن اسی بات کو عقل سے ثابت کرنا اور عقلی دلائل سے ثابت کرنا، جس کو انگریزی میں آپ لوگ کہتے ہیں ریشنل، یعنی عقلی دلائل، منطق سے، لاجک سے بات وہی بات ثابت کرنا، اس کو علم کلام کہتے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس طرف ہم آتے ہیں. پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کی ہے وہ کر لیں، اس کے بعد پھر میں مختصر سی اس کی تمہید بتاتا ہوں، اور پھر ہم جو آپ کا نوٹس ہیں جو ان کو انشاءاللہ کور کر لیں گے. مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ وترک الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع، کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ جدال اور مرا یعنی بحث و مباحثہ اور مناظرہ اس سے پرہیز کرے، اور دوسرا کیا کرے، والخوض فی علم الکلام، اور علم کلام کی گہرائی میں نہ جائے، علم کلام کے اندر وقت ضائع نہ کرے. وما یجلب الآثام، اور ہر وہ چیز جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ کے نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو راستے کھول دیتی ہے گناہوں کے، فسق و فجور کے. مثال کے طور پہ ہے طالب علم، لیکن یہ کہتا ہے کہ جی، اس کو کوئی کہتا ہے کہ جی آپ مثال کے طور پہ فلاں جگہ جا کے دعوت دیں، وہاں پہ لوگوں کو بڑی ضرورت ہے، اور فلاں جگہ پہ لوگ الٹے الٹے کام کرتے ہیں، اور یہ ابھی ناپختہ ہے، خود انسان ہے، انسان تو سارے ناپختہ ہوتے ہیں، وہ طالب علم ہو یا عالم ہو، انسان تو انسان ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں جی چلو میں دعوت کی نیت سے وہاں جاتا ہوں، اور وہاں جا کے وہ جناب جو ہے اس طرح سے اپنے متقی نہیں رہ پاتا، یا ان چیزوں کے ساتھ انگیج کر کے ان چیزوں میں محو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی ہر وہ راستہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہو، یا مثال کے طور پہ جیسے آپ کوئی جوان لڑکا ہے یا جوان خاتون ہے، اور وہ اس سے کوئی کہتا ہے کہ جی ہم آپ سے دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتا ہے کسی جوان بچی کو، اور یہ آپ تنہائی میں اگر یہ بیٹھ کے دین بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ خطرے میں ہیں دونوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يخلون رجل مع غیر ذی محرم الا والشیطان ثالثهما، کہ جب بھی کوئی مرد بندہ کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ اکیلے میں بیٹھے گا تو شیطان تیسرا ہوگا. تو اب کہنے کو تو دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ ایسا جگہ ہے، یہ ایسا موقع ہے، اور یہ ایسے حالات ہیں کہ جہاں پہ انسان گناہ کی طرف جا سکتا ہے. تو اس طرح سے ہر وہ راستہ، بے شک دین کے علم کا راستہ ہو، جہاں پہ گناہ کے دروازے کھل سکتے ہیں، اس سے بچنا ہے. اور وہ یصد عن الشر، اور ہر وہ راستہ جو انسان کو شریعت کی طرف، شریعت کے اوپر عمل کرنے سے روکتا ہے، جو انسان کے اندر سہولت لے کے آتا ہے، یا غفلت لے کے آتا ہے، یا گناہ لے کے آتا ہے، ان تمام راستوں سے طالب علم کو خاص طور پہ بچنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا بحث و مباحثہ کے حوالے سے تو بات ہوگی. اب ہم نے بات کرنی ہے علم الکلام کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، علم الکلام کے حوالے سے کیا بات کرنی ہے کہ ہم نے بحث المباحثہ سے اجتناب کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی. اب ہم علم الکلام سے متعلق بحث کریں گے، یعنی اس سے مراد کیا ہے اور اس سے کیوں منع کیا گیا ہے. سیاق پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس علم کا تعلق بحث و مباحثہ ہی سے ہے، یعنی چونکہ اس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو یہ بھی کوئی بحث و مباحثے جیسی چیز ہے. جس طرح ایک طالب علم کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ دوران تعلیم بحث و مباحثہ اور مناظروں سے اعراض کرے، اسی طرح اسے اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ علم کلام یا پھر کلامی مباحث سے اعراض کرے. اچھا جی، آئیے سب سے پہلے علم الکلام کے مفہوم کو سمجھ لیں. اچھا جی، علم الکلام ہوتا کیا ہے؟ علم الکلام دو الفاظ پر مشتمل ہے، ایک علم اور دوسرا الکلام. علم اور کلام دونوں کے مفاہیم ہم جانتے ہیں. علم کیا ہوتا ہے؟ علم اور کوئی بھی چیز جاننا، اور کلام ہوتا ہے بات کرنا. علم سے مراد کوئی بھی علم، اور کلام سے مراد سپیچ یا پھر بات، یعنی گفتگو یا کلام سے متعلق علم کو علم الکلام کہتے ہیں. لیکن یہ تو لغوی تعریف ہے. اصطلاحی تعریف علامہ ابن خلدون یوں فرماتے ہیں: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية والتوحيد. کہ یہ ایسا علم ہے جس کے اندر ایسی دلیلیں پڑھی جاتی ہیں جن کے بنیاد کے اوپر ایمان اور عقائد کا دفاع کیا جاتا ہے عقلی دلیلوں کے ساتھ، اور رد کیا جاتا ہے مبتدعہ کے اوپر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اصل عقائد سے ہٹ کے عقیدے اختیار کیے، ان کو عقلی دلیلوں سے بتایا جاتا ہے کہ تم غلط ہو،
اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قرآن و سنت کی ادلہ اور قرآن و سنت کے عقائد درست ہیں. اور وہ لوگ جو اہل سلف اور اہل سنت کے عقائد سے ہٹ گئے ان کو عقلی دلائل سے قائل کیا جاتا ہے کہ اصل عقائد اور درست عقائد جو ہیں وہ یہی ہیں جو آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں. وسر هذه العقائد الایمانیہ توحید، یعنی اس سب کا راز کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو عقائد ہیں اور علم الکلام ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ توحید کے اوپر اور درست اسلامی عقائد کے اوپر کاربند ہو جائے. یہ ایسے علم کو کہتے ہیں جو کہ ایمانی عقائد کی عقلی دلائل اور براہین کو شامل ہو اور جس کے ذریعے ان بدعتوں کا رد کیا جائے جو عقائد میں مذہب سلف اور اہل سنت سے منحرف ہو گئے، اور ان تمام ایمانی عقائد کی حقیقت توحید ہے. اچھا، اب یہ تو انہوں نے تعریف کی، میں اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں انشاءاللہ کہ انسان علم کس طرح سے حاصل کرتا ہے، کون سے سورسز ہیں انسان کے علم کے، کیا خیال ہے؟ سورسز کیا ہیں انسانی علم کے؟ کسی کو دیکھ کے، کسی سے سن کے، یا دیکھ کے، مشاہدہ کر کے، آبزرو کر کے، شاید یا خود پڑھ کے. پہلا سورس ہے جس کے بارے میں آپ نے نشاندہی کی، انسان اپنے حواس کے ذریعے، اپنی سینسز کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، کچھ دیکھ کے، کچھ سن کے، کچھ محسوس کر کے، کچھ چکھ کے، ہے نا. حواس جو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان ہلکا نیلا ہے، سورج جو ہے وہ پیلا ہے اور بڑا تیز ہے، اس کی روشنی ہے، اور اسی طرح سے درخت جو ہیں وہ سبز ہیں، اور مٹی جو ہے وہ مٹیالے رنگ کی ہے یا براؤن ہے، اور اس طرح سے مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور علم حاصل ہوتا ہے. اسی طرح آوازیں ہم سنتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں جانور کی آواز ہے، یہ فلاں پرندے کی آواز ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح محسوس کرتے ہیں، چیزوں کو چکھتے ہیں، چیزوں کو ٹیمپریچر فیل کرتی ہے ہماری باڈی، اور اس طرح سے علم حاصل ہوتا ہے. تو ایک جو سورس ہے حواس کا، اور دوسرا سورس ہوتا ہے علم کا جو جس کا تعلق ہے ہماری عقل سے. مثال کے طور پہ آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اور مثال آپ شام کو گھر آتے ہیں اور گھر آ کے اپنا کمرہ کھولتے ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کمرہ ٹھنڈا ہے اور اے سی آن ہے، تو آپ یہ تو نہیں سوچیں گے نا کہ یہ ابھی اے سی آن ہوا اور کمرہ ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ آپ کی عقل آپ کو یہ بتائے گی کہ میں شاید جاتے ہوئے کھلا اے سی آن چھوڑ گیا تھا. ایسے ہی ہے. جی جی. یا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کھانے والی میز پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیچپ گری ہوئی ہے اور گند مچا ہوا ہے، تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ جن کر گئے، بلکہ آپ یہ سوچیں گے کہ میرے سے پہلے جو کھانا کھا کے گیا یا تو وہ پھینک گیا ہے، یا پھر دو بندے کھا رہے تھے اور ان کی لڑائی ہو گئی ہے کہ کون زیادہ پکوڑے کھائے گا، اور انہوں نے چیزیں بکھیر دی. یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، کام یہ خود بخود نہیں ہوا. ایسے یہ آپ کی عقل آپ کو بتاتی ہے کہ شاید ایسے ہوا ہو، تو آپ عقلی طور پہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی یا تو آپ اپنی حواس سے سیکھتے ہیں یا پھر آپ اپنی سینس سے سیکھتے ہیں، اپنی آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے انٹلیکٹ سے سیکھتے ہیں، اپنی ذہانت سے، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے چیزوں کو پہچانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو، دونوں سورسز آف نالج کو اپریشیٹ بھی کیا کہ جہنم والے بھی کہیں گے کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سنتے اور ہم عقل کرتے، یعنی اگر ہم اپنے آواز کا صحیح استعمال کرتے اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے تو آج جہنم میں نہ آتے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ صرف حواس سے اور عقل سے نہیں سمجھ سکتے. دوسرا سورس جو ہوتا ہے علم کا وہ ہوتا ہے ہماری عقل. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہ ہم حواس سے سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی عقل سے سیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تو کیا انسان بغیر نبیوں کے بتائے، بغیر وحی کے یہ جان سکتے تھے کہ جنت ہے، جہنم ہے، صراط ہے، حوض کوثر ہے، اور جنت کی نہریں ہیں اور جنت کے محلات ہیں، یا جہنم کا عذاب ہے، یا 7 آسمان ہے، یا عرش ہے، کرسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ کے یہ نام ہے، اور اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے اور گناہ کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، اور ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نہ اپنی عقل سے جان سکتے تھے اور نہ ہم اپنی حواس سے ان چیزوں کو سیکھ سکتے تھے. ایسے ہی ہے. جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمانیات جو ہیں، عقائد جو ہیں، وہ ان کا سورس ہی عقل نہیں ہے، نہ عقل ہے نہ حواس ہے، بلکہ اس کا سورس ہی وہی ہے، اور ایمان بالغیب ہے. ان چیزوں کے اوپر ہم ایمان کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں،
اور ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہماری زندگی کے بارے میں اور اس کے نتیجے کے بارے میں جو بھی فرماتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان یا ان کی تعلیمات کے اوپر ایمان لانا نہ حواس کی وجہ سے ہے نہ عقل کی وجہ سے۔ تو اب علم کلام کی طرف جب ہم آئیں گے تو ہمیں یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ عقائد کو، ایمانیات کو ہمیں عقل سے ثابت کرنا لازم ہمارے لیے اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ عقل کی بنیاد پہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جس طرح آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دوڑ چلی ہے کہ ہم دین کی ہر بات کو، قرآن کی ہر بات کو کسی طرح سائنٹیفک اسٹڈیز سے ثابت کر دیں، اس سے پھر ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ جی کہ دیکھیں جی سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ کہتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے چونکہ سائنس نے مان لی ہے اس لیے اب یہ بات درست ہے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم ایمان یا کرائٹیریا بنا دیتے ہیں سائنس کو، اور جو کرائٹیریا بنا دیتے ہیں سائنس کو، اور پھر اس کے اوپر جو چیز پوری اترتی ہے اس کو صحیح مان لیتے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا نکلتا ہے کہ بعض لوگ جو اسی منطق کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر وہ بات جو سائنس کے مطابق نہیں ہوگی وہ قرآن میں بھی لکھی ہو تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو نعوذ باللہ ایمان پھر کس چیز پہ آ گیا؟ سائنس پہ آ گیا۔ یہ موجودہ دور کا فتنہ ہے۔ اسی طرح پچھلے دور میں ایک فتنہ ایسا آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہر اس بات کو مانیں گے جو عقل کے مطابق ہوگی، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ عقل ایسے ہے عقل ویسے ہے تو کچھ علماء نے عقل کے ذریعے سے عقائد کو ثابت کرنا شروع کر دیا۔ لیکن نقصان پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے سمجھا کہ شاید عقل ہی سورس ہے لا کی، عقل ہی سورس ہے ایمان کی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ایمان ہوگا، اور اگر عقل اس کو ثابت نہیں کرے گی تو ایمان نہیں ہوگا۔ جس طرح آج کل کے دور کا فتنہ ہے کہ سائنس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس جو بات ثابت کرے گی وہ درست ہے، اور جو نہیں ثابت کرے گی وہ درست نہیں ہے، اور اس طرح سے لوگوں کی جو ہے ایمان جو ہے وہ خطرے میں۔ تو اس لیے یہ موضوع جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ انسان کی جو بنیاد ہے ایمان کی اس کو ہلانے والی چیز ہے۔ اب ہم اس میں آگے دیکھتے ہیں کہ علم کلام کیا ہے اور اس کے اندر کیا قباحتیں ہیں، اور اس کے اندر پڑھنے سے طالب علم کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا منہاج یا منہج یا طریقہ کار عقائد کے حوالے سے کیا ہے۔ اچھا جی، اب کیا کہ وہ علم یتضمن، یہ ایسا علم کو کہتے ہیں علم الکلام کہ جو ایمانی عقائد کے عقلی دلائل اور براہین کو شامل ہو، اور جس کے ذریعے ان بدعتیوں کا رد کیا جائے جو کہ عقائد میں مذہب سلف اور اہل سنت سے منحرف ہو گئے، اور ان تمام ایمانی عقائد کی حقیقت توحید ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ کیا ہے علم الکلام کا کہ عقائد کیا دفاع ہو، اور عقائد کا دفاع کیسے ہو؟ عقلی دلائل کے ذریعے سے ہو۔ اور کن کو رد کرنا ہے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے عقلی دلائل کو بنیاد بنا کے عقائد کو بگاڑ لیا تھا، جیسے معتزلہ تھے جو قدر کا تقدیر کا انکار کرتے تھے، جیسے جہمیہ تھے جو اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کرتے تھے، جیسے قدریہ تھے جو انسان کو کی تقدیر کا انکار کرتے تھے، جبریہ تھے جو انسان کی تقدیر کو اتنا فائق مانتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ انسان کا اپنا تو بس ہی نہیں ہے، بس وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، اور انسان اپنی چوائس سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، یہ تقدیر محض ہے اور انسان مجبور محض ہے۔ تو اس طرح کے سارے مبتدع جو فرقے تھے ان کے رد کے لیے ابتداءً اہل سنت کے علماء نے عقلی دلائل کا استعمال کیا، لیکن پھر علم الکلام کو اتنی اہمیت دے دی کہ عقل ہی کرائٹیریا بن گیا۔ جس طرح آج کل کے دور میں ہم نے سائنس ہی کو کرائٹیریا بنا لیا، اور سائنس بتاتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹاپک سمجھ آ گیا؟ جی جی۔ آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے مزید تو بالکل انٹریکشن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میں آپ کے سامنے یہ پھر یہ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے، مطلب اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے علم الکلام کو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس خاص طور پہ اس کے اندر تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے، اس کو اپنا مین ٹاپک نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ میں نے جو شروع میں عرض کیا نا کہ جو ایمان ہے وہ ہے ہی غیب کے اوپر، اور ایمان اس لیے ہے ان باتوں کے اوپر، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نہ عقل سے ان تک پہنچ سکتے تھے نہ ان باتوں تک ہم اپنی سینسز سے آواز سے پہنچ سکتے تھے۔ ان باتوں پہ ہم ایمان لائے ہی اس لیے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو جب اس کی بنیاد ہی وہی کے اوپر ہے اور غیب کے اوپر ایمان لانے کے اوپر ہے، تو پھر ہمیں عقل اور جو سینسز ہیں وہ کس حد تک سپورٹ کریں گے؟
اتنا نہ عقل کو ویلیو دینا شروع کر دیں کہ عقل بنیاد بنا کے آپ کہہ دیں جو چیز عقل درست مانے گی وہ صحیح ہے اور جس کو عقل رد کر دے گی وہ غلط ہے. بلکہ ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو ماننا ہے، عقل اس کو مانے یا نہ مانے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ لو کان الدین بالرأی لکان کیا کلمات ہیں کہ جو اس کے کلمات بول رہے ہیں کہ اگر دین جو ہے رائے کی بنیاد پہ ہوتا، عقل کی بنیاد پہ ہوتا، تو جو موزے کا نچلا حصہ ہے اس پہ مسا کیا جاتا، کیونکہ مٹی اور گند تو ادھر لگتا ہے، لیکن مسا جب کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر والے حصے پہ کیا جاتا ہے. تو ہم اتباع کے قائل ہیں، ہم عقل اور لاجک کے قائل اس حد تک نہیں ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کی ساری باتیں لاجیکل ہیں اور باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب نیچے آتے ہیں. اس تعریف کے مطابق علم الکلام بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے. دین اسلام، دین اور اسلامی عقائد اور ایمان، خصوصاً توحید اور ذات باری تعالیٰ کی صفات کے اس بات کے لیے عقلی دلائل کو پیش کرنا، یعنی اسلامی عقائد اور خاص طور پہ اسماء و صفات کے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل پیش کرنا. دوسرا، سلف اور اہل سنت کے مذہب سے منحرف لوگوں کا اور بدعتیوں کا رد کرنا. تو یعنی ٹاپک اس کا یہ ہے کہ عقائد کو عقل سے ثابت کیا جائے، اور پرپز اس کا یہ ہے کہ اہل سنت کے عقائد کو سچ ثابت کرنا اور بدعتیوں کو جھوٹا ثابت کرنا، یعنی غلط عقائد کو رد کرنا اور درست عقائد کو فورٹیفائی کرنا، سپورٹ کرنا، ان کو پروف کرنا. اچھا، اسی طرح امام جرجانی رحمہ اللہ اس کی تعریف یوں فرماتے ہیں: علم یبحث فیہ عن ذات اللہ تعالی وصفاتہ واحوال الممکنات من المبدأ والمعاد على قول قانون الاسلام. یہ وہ علم ہے جس میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. اسی طرح اس میں ممکنات کی ابتدا اور انتہا کے احوال کے بارے میں اسلامی قانون کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی صفات کے اوپر بات ہوتی ہے. اسی طرح سے کیا ہو سکتا ہے اور کیسے وہ شروع ہوا اور کیسے ختم ہوگا، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے عقل کیا کہتی ہے، یہ باتیں کی جاتی ہیں. یہ وہ علم ہے جس میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. اس میں ممکنات کی ابتدا اور انتہا کے احوال کے بارے میں اسلامی قانون کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے. آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ علم الکلام عقلی اور منطقی دلائل کے ذریعے عقائد ثابت کرنے کا نام ہے. متکلمین یعنی علم الکلام کے ماہرین عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو فلسفیانہ مباحث، عقلی جدال اور منطق کو عقیدہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی فلسفے سے، عقلی استدلال سے اور لاجک سے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے تو اللہ کے اکیلے ہونے کے لیے یہی کافی ہے نا، قل هو اللہ احد، کہ فرما دیجیے اللہ اکیلا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک غیر مسلم تو نہیں مانتا کہ یہ قل هو اللہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کو تو ہمیں عقل سے سمجھانا پڑے گا. پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہے. اب اس علم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس علم کو اتنا زیادہ امپورٹنس دے دی جاتی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جس چیز کو عقل ثابت کرے گی وہی صحیح ہے، وہی عقیدہ درست ہے جو عقل سے ثابت ہوتا ہے، اور جو ثابت نہیں ہوتا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عقل کو بنیاد بنا لی. حالانکہ عقل تو بنیاد تھی ہی نہیں ابتدا. عقل کی بنیاد کے اوپر تو کبھی ہمیں اللہ کا نام بھی نہ پتہ لگتا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے بارے میں جاننے کے بعد اب آپ عقل کو اتنی ویلیو دینا شروع کر دیں کہ اب عقل ہی بتائے گی کہ کیسا ہے اور کیوں ہے اور کیسے ثابت ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا. یار یہ میری اسکرین کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو پیج جو چھپ گیا میرے پاس؟ جی استاد شو ہو رہا ہے. اچھا میرے پاس کیا ہو گیا یہ چیزیں. اچھا جی، اب کہہ رہے ہیں کہ علم کلام پھر اگر صحیح عقائد کو ہی ثابت کرتا ہے اور علماء نے اسی لیے محنت کی ہے، تو ہم پھر اس سے روک کیوں رہے ہیں، اس کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی مذمت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر یہ مندرجہ ذیل خامیاں ہیں. پہلی بات کہ وقت کا ضیاع ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے اس میں. کیوں کہ جو چیزیں ہمارے لیے قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو عقل سے بھی ثابت کریں؟ ہمارا چونکہ ایمان ہے قرآن و سنت کے اوپر، تو پھر ہمیں عقل کے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہم چونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا اسی لیے مانتے ہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے. آج کل کا ایک ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ آپ جی دین کی ہر بات کو سائنس سے ثابت کریں.
بھائی دین کی ہر بات اس لیے سچی ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں لکھی ہے. ہمیں سائنس کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سائنسدان یا سائنس میں بلیو کرنے والے لے کے آئے کوئی فیکٹ ایسا جو قرآن کے اندر ایسی کوئی بات دکھائیں جو سائنٹیفک فیکٹس کے خلاف ہو. سائنٹیفک تھیوریز اور ہائپوتھیسز اور assumptions ہو, اس کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اندازے لگانا ہے, تخمینے لگانا ہے اور اپنی طرف سے فلسفیاں اور تھیوریاں بنانی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سائنٹیفک فیکٹ کوئی ایسا ڈھونڈ کے لائیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور قرآن و سنت کے خلاف ہو. اسی طرح سے سلف نے بھی یہ بتایا تھا کہ جو عقل سلیم ہوتی ہے وہ کبھی بھی نص صریح کے مخالف نہیں ہو سکتی. یعنی اوتھینٹک بات ہو, قرآن پاک کی بات ہمیں صحیح سمجھ آئی ہو یا صحیح حدیث ہو اور اس کو ہم نے صحیح سمجھا ہو, وہ کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں جا سکتی, کیونکہ عقل بھی اللہ نے بنائی ہے اور قرآن بھی اللہ نے نازل کی ہے. اسی طرح سے سائنٹیفک فیکٹ, کیونکہ سائنس جو ہے یہ اللہ ہی کی کائنات کی چیزوں کی ڈسکوری اور ان کی پراپرٹیز کو جاننے کا نام ہے, تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی بات اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی صفات میں کوئی فرق ہو, وہ سب ایک جیسا ہوگا. لیکن ان چیزوں کو کرائٹیریا بنا لینا کہ صحیح بات ہے ہی وہ جو سائنٹیفکلی کریکٹ ہو, تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اللہ اور رسول پہ, قرآن و سنت پہ ایمان چھوڑ دیں, سائنس پہ ہی مان لیں, نعوذ باللہ. تو اسی طرح سے پہلے عقل والوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں, صحیح بات تو وہی ہوگی جو عقل سے ثابت ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت ہمارے عقائد کا منبع مصدر نہیں ہے بلکہ عقل ہے, نعوذ باللہ. عقل نے کہاں ہمیں یہ باتیں بتانی تھی. تو جب قرآن اور سنت سے صرف صرف نظر کر کے ایسے مسائل پر بحث کی جائے گی جن کی حقیقت تک ایک انسان محض اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتا, تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ذہنی چسکا تو انسان ضرور حاصل کر لے گا, پر اس سے اس کا قیمتی وقت ضائع ہوگا. مثلا روح کی حقیقت کیا ہے, عقل کی حقیقت کیا ہے, نفس انسانی کیا ہے وغیرہ, یہ فلسفیانہ اور لایانی مباحث سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اور اللہ معاف کرے, کئی دفعہ لوگ ایسی فضول بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو یہ نا فلسفہ اور یہ چیزیں, بعض دفعہ انسان بالکل بیسک سی باتوں کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا جی آپ مجھے یہ بتائیں, چھوڑیں باقی ساری باتیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سورۃ توبہ کے اس سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں. تو پہلا مقصد تو میں نے عرض کیا کہ یہ تحصیل حاصل ہے کہ وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہمیں سمجھ آ گئی ہے, اس کو پھر عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا. تو ایک تو اس لیے بھی یہ غیر ضروری ہے. دوسرا, یہ جو علم کلام کا فتنہ ہے نا, یہ اس دور کا فتنہ نہیں ہے. اس دور کا فتنہ الہاد ہے, اس دور کا فتنہ سائنٹزم ہے. سائنٹزم کا کیا مطلب ہے کہ بعض لوگوں نے سائنس کو یا سائنٹیفک معلومات کو دین بنا لیا ہے. وہ سائنس کو اس طرح سے اس کو منو آنکھیں بند کر کے اس کو مانتے ہیں جس طرح سے مسلمان یا دین والے اپنے ادیان کو مانتے ہیں. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ بعض لوگ آپ کبھی پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ڈو یو بلیو ان فزکس. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈو یو بلیو ان دی ایکسپلینیشن آف فزکس about the beginning of the universe. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا فزکس ایک ایسا علم ہے جو کائنات کی ابتدا کی معلومات بھی دے سکتا ہے. اور پھر اس میں وہ بگ بینگ تھیوری ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی 13.7 ارب سال پہلے 13.7 بلین ایئرز اگو بگ بینگ ہوا. اور سارا تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ assumption ہے, یہ تخمینہ ہے, اندازہ ہے, ہائپوتھیسز ہے. اس کا حقیقت سے, فیکٹ سے, آبزرویشن سے, ڈیٹا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح سے پچھلے دور کا فتنہ یہ تھا عقلی دلائل اور منطق اور فلسفہ اور فلاں چیزیں. اور اس کے رد میں بعض لوگوں نے اس حد تک چلے گئے علم کلام کے پیچھے کہ انہوں نے کہا کہ عقائد ثابت ہی وہ ہوتے ہیں جو عقلی دلیلوں سے ثابت ہو. جس طرح آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن اور دین کی وہی باتیں ٹھیک ہیں جو رسول اللہ سائنس کے مطابق ہیں, اور جو بات انہیں سمجھ نہیں آتی یا انہیں وقتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ بات سائنس نے ابھی تک ثابت نہیں کی, اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں جی یہ تو علماء سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, یہ تو لوگوں سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, یہ تو جی یہ ایسی نہیں ہے, دراصل یہ ایسے. مثال کے طور پہ کہنا کہ جی اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل ہیں لیکن یہ اس سے سمجھتے نہیں. تو کہتے ہیں نہیں اصل میں تو دل جو ہے اس کا تو کام صرف خون کو سپلائی کرنا ہے, اور یہ سمجھنے سمجھانے والا کام تو دماغ کا ہے. یہ بس اشارتاً کہا گیا ہے, کیونکہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ سائنس ہماری بات کی تائید نہ کر دے. اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ جامد ہیں, حالانکہ یہ ایسے ہی چلتے ہیں جیسے کہ بادل چلتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا گردش کر رہی. اور یہ جیسے پھر اس طرح کی کوئی اسٹڈی سامنے آتی ہے کہ ہاں جی پہاڑوں کی جو یہ رینجز ہیں یہ بھی موو کرتی ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا جی چلو شکر ہے سائنس نے ثابت کر دیا, ہم کر لیتے ہیں. اس طرح سے یہ مسائل ہیں.
تو دوسرا یہ کہ ان مسائل کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ان کی حقیقت کو جاننے سے ہمارے عمل میں کوئی اضافہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایسے مسائل پر بحث کرنے کو پسند نہیں کیا۔ اس کی مثال آپ روح کی حقیقت کی لے لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض معترضین نے اس موضوع پر بحث کرنا چاہیے کہ روح کے اوپر بات کریں۔ وہ حضور سے آ کے پوچھا جی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور تمہیں اس بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا، اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس بات کو، اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس سے متعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلوب کیا ہونا چاہیے دین کو سمجھنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا، اس کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے محکمات یعنی اللہ کے احکام ہیں جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، یہ ام الکتاب یعنی یہ ایسنس ہے، یہ اصل ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر دین کھڑا ہوگا، جس کے اوپر آپ کی زندگی استوار ہوگی، جو آپ نے کام کرنے ہیں یا جن سے آپ نے رکنا ہے، یہ اصل حکم ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جیسے حروف مقطعات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جیسے انبیاء کے معجزات ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے، آپ لوگوں کے اندر جو ہے طبقات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوگا وہ محکمات پہ عمل نہیں کریں گے بلکہ متشابہات کے پیچھے چلیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے جی ان کی مراد اصلی ہم نے پتہ کرنی، یعنی وہ چیزیں جن کا نہ ان کے عقائد سے تعلق ہے، نہ اعمال سے تعلق ہے، نہ لینا نہ دینا، یہ کہیں گے جی ہم نے تو اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عالم مانتا ہے، رسوخ فی العلم ان کو اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتا ہے ان کے بارے میں، جو کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے جو بھی نازل ہوا ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے اللہ ہدایت آ جانے کے بعد ہمیں ہمارے دل کے اندر کجی اور ٹیڑھ نہ پیدا ہونے دینا، یعنی ہمیں ان فضول کاموں میں الجھا کے اپنے سے اور دین سے اور عمل سے دور نہ کر دینا۔ تو اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا وماذا أعددت لها، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے، قال لا شيئا إلا أني أحب الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی تیاری نہیں ہے بس مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انت مع من احببت، پھر تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے ہو۔ قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس قول سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات پہ زیادہ خوشی نہیں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ ہوگی جس سے محبت کرتے ہو۔ تو انس فرماتے ہیں کہ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہ، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، بے شک میں نے ان جیسے اعمال نہ بھی کیے تو حضرت یہ حدیث شریف ہے کہ اس سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو سمپلیفائی کرنا چاہیے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بتانا اور اس سوال کے اندر الجھانے رکھنا کہ کب آئے گی اور کتنے سال بعد آئے گی اور کتنے عرصے بعد آئے گی، اس کی بجائے انہوں نے کہا کہ تم اس کی تیاری کرو، اور جب اس نے کہا کہ تیاری یہ ہے کہ صرف محبت ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا، اور ایسے اپریشیٹ کیا کہ ہر ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو بشارت بنا دی ہے حدیث شریف کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہاں پہنچا دے گا جہاں جن سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اچھا، اس کا اب نقصان کیا ہوگا کہ دین بہت ہی آسان ہے، علم کلام اس کو ایک فلسفے کی شکل دے کر مشکل بنا دیتا ہے اور اس میں کئی شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی آسانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإن المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد انقاد كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے ہمیں نصیحت کی اور وہ نصیحت اتنی دل کو مو لینے والی تھی اور اتنی اثر انداز ہوئی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور دل دہل گئے. ہم نے کہا کہ حضور لگتا ہے کہ آپ تو ہمیں کو آخری نصیحت فرما رہے ہیں, تو آپ ہمیں کس چیز کے بارے میں, کس چیز کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں, کس چیز کا ہم سے وعدہ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسا دین دیا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے, یعنی ہر چیز تم تک واضح طور پہ پہنچا دی ہے. اب وہی ہلاک ہوگا جس کے دل میں ٹیڑھ ہوگی. تم میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے, تم نے آسان سے کام کیا کرنا ہے کہ میری طرح بنیادی دین کے اوپر قائم رہنا ہے, خلفائے راشدین کی طرح بنیادی دین پہ قائم رہنا ہے. یہ اتنے فلسفوں میں اور اتنی باریکیوں میں اور چلاکیوں میں نہیں پڑنا, اور اسی کو پکڑ لینا. اور بے شک تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی حکمران بن جائے, چپ کر کے اس کی اطاعت کرتے رہنا اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو درست رکھنا, کیونکہ مومن کی مثال تو ایسی ہے جیسے نکیل ڈلے ہوئے اونٹ کی ہوتی ہے, یہ جس طرف اس کو لے جایا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے, یعنی اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ شبہات کے بارے میں علم کرنا, باتیں کرنے سے, اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے اوپر زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا, اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ غور و خوض سے منع فرمایا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات مکمل کریں گے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں. آپ میں سے کسی کا جو اب تک پڑھا اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی سر ہم ابھی علم کلام ہے اس کے مذمت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس کو حاصل نہیں کرنا چاہیے, تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ کب شروع ہوا سر؟ اس کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے معتزلہ کا فتنہ آیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو تقدیر ہوتی ہے نا, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگوں نے کہا کہ تقدیر ہوتی نہیں ہے, انسان اپنے اعمال خود کرتا ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں, تقدیر ایسے ہے کہ گویا انسان مجبور محض ہے, جو اللہ نے لکھ دی ہے وہی کرتا ہے. اس میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا. اسی طرح سے پھر یہ جو یونانی فلسفے کا جب ترجمہ عربی میں کیا گیا خلافت عباسیہ کے دور میں, تو وہ فلسفیانہ سوالات لوگوں نے اسلامی عقائد کے اوپر کرنا شروع کر دیے. اس کا پھر علماء نے, کچھ لوگوں نے اپنے عقائد بدلنا شروع کر دیے. تو پھر اہل سنت والجماعت علماء جو تھے, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے جو عقائد تھے, جو درست اسلامی عقائد تھے, ان کو عقلی دلائل سے اور فلسفے کے دلائل سے اور منطق کے دلائل سے ثابت کرنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے یہ علم متعارف ہوا, اور پھر یہ اتنا امپورٹنٹ اس کو سمجھا جانے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں دین کی بنیاد ہے ہی عقلی دلائل کے اوپر, عقائد کی بنیاد ہے ہی عقلی دلائل کے اوپر. تو اس طرح سے یہ پروان چڑھا, اور پھر بہت سارے فتنے ایسے تھے, معتزلی, جہمی, قدری, مجسمہ, اور اسی طرح پھر معوّلہ آگے جن نے اللہ کی صفات کے اندر تعویل شروع کر دی. اور اس طرح سے پھر اللہ حال پہ رحم کرے. اصل بنیاد یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت پہ ایمان لانا ہے. نہ قرآن و سنت پہ ایمان لانے کے لیے ہمیں اس دور میں عقل کی ضرورت تھی, نہ آج کے دور پہ سائنٹیفک ویریفیکیشن کی ضرورت ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دی اس پہ آنکھیں باندھ کے ایمان لے آئے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جنت میں پہنچا دے گا, اور وہاں جا کے ہم سب کچھ خود دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی.